ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پہلے نہایت ہی پرسوز لب و لہجے میں حضرت مولانا جابر صاحب قبلہ نجمی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ یقیناً عشق رسول میں ڈوب کر نغمات پڑھے جائیں تو دور بیٹھے ہوئے بندے کو بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ تصور ہی تصور میں اپنے آقا علیہ السلام کے در دولت پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں رات دن تصور مدینہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اولاد کے حق میں باپ کی شفقتیں ہر کوئی جانتا ہے۔ اولاد کے لیے بھلا چاہنا اور اولاد کو مصیبتوں سے بچانا، یہ ہر باپ کی شفقت کا حصہ ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کے پیچھے اپنا وقت، اپنی محنت، اپنا خون پسینہ لگاتا ہے تاکہ وہ اپنی اولاد کو خوشحال اور پرمسرت دیکھ سکے۔ دوستان محترم، جب ایک باپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو وہ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہوئے اپنی اولاد کو خطرات سے آگاہ کر دیتا ہے۔ میرے بیٹو، میری زندگی کا تجربہ ہے، اور اس زندگی کے تجربے نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ تم فلاں فلاں کام نہ کرنا، اس میں تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے، اس میں تمہارے مال کے لیے خطرہ ہے، اس میں تمہاری عزت کے لیے خطرہ ہے۔ یوں ایک باپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہوئے ان کی خیر خواہی میں خطرات سے اپنی اولاد کو آگاہ کرتا ہے۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، اے میری امت میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی منزل میں ہوں، اعلمکم اسی لیے میں تمہیں جانکاری دیتا ہوں، اسی لیے میں تمہیں علم دیتا ہوں۔ تو یاد رکھنا، ایک باپ کی شفقتیں اولاد پر ہوتی ہیں، مگر کروڑوں ماں باپ مل کر کے بھی اپنی اولاد پر وہ شفقت نہیں کرتے جو نبی اپنی امت پر شفقت فرماتے ہیں۔ چونکہ باپ کی شفقتوں کا دائرہ دنیا تک محدود ہے، اس کی اپنی سوچ اور اس کا علم محدود ہے، اور وہ جتنا جانتا ہے اتنے خطرات سے آگاہ کرتا ہے، مگر نبی کے علم کا عالم یہ ہے کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں قیامت تک کے حالات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ قیامت تک کے حالات اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھے، بلکہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے جو معاملات ہیں وہ بھی حضور نے دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے باپ کی منزل میں ہوں، اعلمکم اسی لیے میں تمہیں یہ سب کچھ سکھا رہا ہوں کہ تمہارے سامنے خطرات کیا ہیں، تم کیا کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، تم کیا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تم کیا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، تم کن کاموں میں پڑو گے تو تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا مرتبہ، تمہارا وقار سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے باپ کی منزل میں ہوں اور قیامت تک آنے والے سارے خطرات سے میں تمہیں آگاہ بھی کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، یہ تو باپ کی منزل میں حضور نے کہا، رب تو فرماتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا مشقت میں پڑ جانا یہ میرے محبوب کو گوارا نہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ محبوب وہ ہیں جو ایمان والوں پر کمال مہربان۔ غور کیجیے، ایک باپ خطرات سے آگاہ کرتا ہے، حضور نے کہہ دیا میں تمہارے لیے باپ کی منزل میں بھی ہوں، اور کروڑوں ماں باپ سے زیادہ شفیق، کریم، رحیم ہیں، رؤوف ہیں اپنی امت پر۔ تو اب سرکار نے جن خطرات سے آگاہ کیا ہے ان میں سے دو خطرات ایسے ہیں کہ آج بڑی کثرت سے زیادہ لوگ انہی دو خطرات میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے ان دو خطرات سے آگاہ کیا تھا۔ وہ کون سے دو خطرات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوى وطول الامل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن چیزوں سے میں اپنی امت پر خطرہ محسوس کر رہا ہوں ان میں سے زیادہ خوفناک دو چیزیں ہیں، الہوى، ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑ جانا، وطول العمل، اور لمبی امیدیں لگا کر دنیا میں بیٹھ جانا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا خطرہ ہے ان میں یہ سب سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں کہ یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے میری امت ہلاکت میں پڑ جائے گی۔
ایک باپ شفقت کرتے ہوئے اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ تم یہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سرکار فرماتے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، مجھے سمجھنا چاہو تو یوں بھی سمجھ لو کہ میں تمہارے لیے شفقت میں باپ کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے رؤوف و رحیم ہوں، میں تمہیں مشقت میں پڑنا گوارا نہیں کر سکتا تمہارا۔ سرکار فرماتے میں تمہیں سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک چیزوں سے آگاہ کر رہا ہوں، ایک یہ ہے الہوى، ناجائز خواہشات کے پیچھے لگ جانا، وطول الامل، اور دنیا میں لمبی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھ جانا۔ یہ دو چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ناجائز خواہشات ہیں اس کا معاملہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے یہ ناجائز خواہشات ہیں، اگر تم اس میں پڑو گے تو یہ تمہیں حق سے روک دے گی، یہ تمہیں حق پر آنے نہیں دے گی، حق سے روک دے گی تمہیں۔ اور دوسری چیز وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، اور لمبی لمبی امیدیں یہ تمہیں آخرت کو بھلا دے گی۔ دوستان محترم، اب میرے آقا نے جو جملے فرمائے نا، دل کی تختیوں پر یہ لکھنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، سرکار فرماتے یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے۔ جتنی ہماری سانسیں، گھنٹے، دن، ہفتے، سال گزر رہے ہیں تو دنیا تو کوچ کرتے ہوئے جا رہی ہے، مگر اتنی ہی آخرت قریب ہو رہی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے سمجھانے کے لیے مجھے آپ کے سامنے دلیلیں دینی پڑے۔ رات دن اٹھتے ہوئے جنازے ہم دیکھ رہے ہیں، رات دن لوگوں کو دفناتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس سے احساس نہیں ہوتا کہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے؟ کہ یہ جو کندھوں پر 4 بندوں کے سوار ہو کے جا رہا ہے تو یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ گئی ہے۔ اب سرکار فرماتے جن چیزوں کا مجھے خطرہ تھا وہ یہی 2 چیزیں ہیں، الہوى وطول العمل، ناجائز خواہشات کے پیچھے لگ جانا اور لمبی لمبی امیدوں میں پڑ جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، چاہیے تو یہ تھا کہ اسی حدیث کے ایک ایک ٹکڑے پر ٹھہر ٹھہر کر کے گفتگو کی جاتی اور اس کے رازوں کو واضح کیا جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، یہ جو 2 خطرناک چیزیں ہیں، ناجائز خواہشات اور لمبی امیدیں، سرکار فرماتے ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے بچے ہیں، یعنی خواہشات کے اپنے بچے ہیں، لمبی امیدوں کے اپنے بچے ہیں۔ یہ کیا بچوں سے کیا مراد ہے؟ بچوں سے مراد یہ ہیں کہ یہ خواہشات ہیں جس کے الگ الگ روپ ہیں، یہ لمبی لمبی امیدیں ہیں جس کے الگ الگ انداز ہیں، کبھی اس طریقے سے خواہشات آئے گی، کبھی اس طریقے سے خواہشات آئے گی، کبھی اس طریقے سے لمبی امیدیں، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے۔ تو یاد رکھیے سرکار فرماتے ہیں الہوى و طول العمل دونوں کے اپنے اپنے بچے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اگر تم دنیا کے بیٹے نہ بن سکو تو ضرور نہ بننا۔ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ، چونکہ آج تم دار العمل میں ہو جہاں حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلٍ،
اور کل تم دارالآخرت میں ہوگے، وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا، وہاں حساب ہی حساب ہوگا۔ آج تم دارالعمل میں ہو، کام کرنے کی جگہ پر ہو، حساب ابھی نہیں ہو رہا ہے، تو کام کرنے کی جگہ پر آج ہو، آج حساب نہیں ہے، کل کام کرنا چاہو گے تو دارالآخرت میں کام نہ کر سکو گے، وہاں حساب ہی حساب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے، آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے، اس کا آنا جانا لگا رہے گا۔ میں تمہارے لیے تمہارے باپوں سے زیادہ شفیق، رحیم، کریم اور رؤوف ہوں۔ میں تمہیں خطرات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ ناجائز خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، لمبی لمبی امیدوں میں نہ پڑ جانا، ورنہ یہ دونوں چیزیں تمہیں حق کی راہ سے بھی ہٹا دے گی، تمہیں آخرت کی یاد سے بھی دور کر دے گی۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، ان دونوں چیزوں میں لوگ بڑی تعداد میں مبتلا ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے خطرے کی چیز جس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کیا ہے؟ فرماتے تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی گمراہ خواہشات ہیں، یہ تمہارے پیٹ کی خواہشات ہیں، یہ تمہاری شرمگاہوں کی خواہشات ہیں، ومضلات الہوى، اور نفس کی پیروی کرنے والی گمراہیاں ہیں جو تمہارے لیے سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کی میں اپنے وقت کے لحاظ سے تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ دوستان محترم، حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا وعلیہم السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہیں جو تنے تنہا اکیلے کسی شہر کو فتح کر لے۔ جو تنے تنہا اکیلا کسی شہر کو فتح کر لے، اس سے بڑا وہ شخص بہادر اور طاقتور ہے جو اپنے نفس کو فتح کر لے، جو خواہشات نفس پر کنٹرول کر لے، اس سے بھی بڑا بہادر اور طاقتور ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں کئی ارشادات فرمائے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے جوانی میں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لیا، اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے میں اس کو فرشتوں کی صفت پر رکھ دے گا۔ یعنی بڑھاپا آتے آتے اللہ اس کو فرشتوں والی صفتیں عطا کر دے گا، اس میں وہ طہارت اور پاکیزگی کا نور چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ جس نے جوانی میں اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے بچایا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستان محترم، اس دنیا کا سب سے پہلا مرڈر، سب سے پہلا قتل اس زمین پر کس بنیاد پر ہوا تھا؟ قرآن پڑھیے، 6 پارے میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس کی تفسیر پڑھیے۔ اس زمین پر سب سے پہلا قتل ناجائز خواہشات کی بنیاد پر ہوا تھا۔ قابل نے حابل کو قتل کیوں کیا تھا؟ جس کے ساتھ حابل کا نکاح ہونے والا تھا، قابل نے کہا نہیں، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل تک کر دیا، اور قیامت تک آنے والے ہر قاتل کے قتل کا گناہ اس کے سر بھی لگتا رہے گا، یہاں تک کہ اس ناجائز خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے
اپنے بھائی کا اس نے قتل تو کیا ہی کیا، آگ کی سب سے پہلے پرستش اور پوجا بھی اسی ناجائز خواہشات کی وجہ سے ہی قابل نے کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آگ کی پوجا کا گناہ ہو اور قتل کا گناہ ہو، اس کی شروعات جس جرم کی بنیاد پر ہوئی ہیں وہ ناجائز خواہشات کے پیچھے چلنا ہے۔ استاد ابو علی دقاق فرماتے جو جوان جوانی کے اندر اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، بڑھاپے میں رب اس کو فرشتوں کی طہارت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہلاک کرنے والی چیز تھی جس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ دوستان محترم، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان 3 میں ایک چیز ہون متبعن، وہ ناجائز خواہشات جس کے پیچھے کوئی چل پڑے تو سمجھ جاؤ ہلاکت قریب ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ جو ناجائز خواہشات کے پیچھے چلا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، ناجائز خواہشات کے پیچھے نہ چلو، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر ناجائز خواہشات کے پیچھے چلو گے تو تم سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے، حق کا راستہ بھول جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوستان محترم، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ہم پر شفقت کرتے ہوئے ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کی طرف نہ جانا۔ دوستان محترم، عقل مند خود کو ایسی لذت سے باز رکھتا ہے جس کے انجام میں عذاب ہو، اور ایسی خواہش سے بھی دور رکھتا ہے جس کے انجام میں شرمندگی ہو۔ وہ ایسی خواہش سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو ایسی لذت سے بچاتا ہے جس کے انجام میں عذاب ہو، جس کے انجام میں شرمندگی ہو۔ تو ایک چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی کہ الہوا، جو خطرناک چیزیں میری امت پر آئے گی ان میں بھی خطرناک چیز ہے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑنا۔ اب حالات دیکھ لیں اپنی قوم کی، جوان ہو یا بزرگ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے حالات آپ دیکھ لیں۔ ناجائز خواہشات کا ایک طوفان ہے، اور لوگ اس غلاظت اور گندگی میں اوندھے منہ گر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو شکوہ ہے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم پر یہ ہو رہا ہے، ہم پر وہ ہو رہا ہے، ہمارے لیے یہ ہو گیا، ہمارے لیے وہ ہو گیا۔ ارے تمہارے نبی تمہیں بتا کر گئے ہیں کہ تم ناجائز خواہشات میں پڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے لیے یہ خطرناک چیز ہے۔ ہمارے لیے میں نے بارہا یہ بات آپ کو بتائی ہے، ہم مصیبت میں اس لیے نہیں ہیں کہ مسلمان ہیں، مصیبت میں اس لیے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پر نہیں ہیں، اسلام پر رہتے ہوئے ناجائز خواہشات سے بچتے تو ہلاکت سے بچ جاتے۔ اگر ہمارا ہر جوان اپنے ساتھیوں میں یہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھیوں کو ناجائز خواہشات سے بچائیں، انہیں گناہوں سے بچائیں، انہیں بدکاری سے بچائیں، انہیں زنا سے بچائیں، انہیں زنا کے راستوں پر جانے سے بچائیں، انہیں شراب اور دیگر نشوں سے بچائیں، انہیں باطل کی طرف جانے سے بچائیں۔ ہر شخص حضور کا امتی ہے، یاد رکھنا۔ اگر کسی باپ کی اولاد بہک رہی ہو اور تم اس اولاد کو بھٹکنے سے، غلط راستے پر جانے سے بچا لو گے
اس باپ کو پتہ چلے گا تو وہ تم سے خوش ہو جائے گا کہ اس نے میری اولاد کا مستقبل اور فیوچر بچایا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور ہم سے خوش ہو جائے تو حضور کی امت کو گناہوں سے بچانا شروع کر دو۔ اگر ہمارے وجود سے حضور کی امت گناہ سے بچ گئی، ہلاکت سے بچ گئی، تباہی سے بچ گئی، تو سمجھ جاؤ مکین گنبد خضرا ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ سنی اجتماع کا اعلان ہو، نکلو گلیوں کے اندر، لاؤ کھینچ کر کے لوگوں کو یہاں پر فرامین خدا و فرامین رسول سنانے کے لیے اپنے دوستوں کو لے کر کے آؤ۔ سچا دوست وہی ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے اسے صراط مستقیم پر لگا دے۔ سچا دوست وہ نہیں ہے جو گناہ میں اس کا ساتھ دے، بدعملی میں اس کا ساتھ دے، بدعملی میں اس کا تعاون کرے، بلکہ سچا دوست وہ ہے جو جنت کی راہ چلنا اس کے لیے آسان کر دے۔ کوشش کرو اس کے لیے، ناجائز خواہشات سے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ دوسری چیز جو ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں۔ ابھی تو مجھے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، اس کے بعد داڑھی رکھوں گا۔ ابھی تو مجھے اپنے پوتوں کی شادیاں دیکھنی ہیں، اس کے بعد حج پہ جاؤں گا۔ ابھی تو مجھے یہ مکان اتنی منزلہ بنانا ہے، پھر زکوٰۃ نکالوں گا۔ ابھی تو مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد میں نیک بن جاؤں گا، پھر تو مولانا آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی، میں مسجد ہی میں نظر آؤں گا۔ ارے تمہیں پتا ہے جن لمبی امیدوں کو لگائے تم بیٹھے ہو، تم وہاں تک جیو گے بھی؟ حضرت معروف کرخی سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں اور یہاں ان کا وضو ٹوٹ گیا تو فوراً وہاں تیمم کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور پانی سامنے جاری ہے، وہاں جا کر وضو کر لیں۔ کہا مجھے پتا نہیں کہ میں وہاں جانے تک زندہ رہوں گا۔ ہمارے بزرگوں کی، ولیوں کی، صوفیوں کی تو یہ فکر تھی، ان کی یہ تعلیمات تھی، اور یہ لمبی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اس کے بعد نیکی کا کام شروع کر دیں گے، یہ ہو جائے گا اس کے بعد نماز شروع کر دیں گے، یہ ہو جائے گا اس کے بعد زکوٰۃ دیں گے، یہ ہو جائے گا اس کے بعد حج پڑھیں گے، یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ کریں گے۔ یہ ساری طول العمل، لمبی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھنا، اسی راہ کے اندر سرکار نے تو ایک حدیث پاک میں مثال بتائی۔ ایک چوکور سرکار نے، جیسے یہ چوکور ہے ایسے سرکار نے زمین پر ایک چوکور نقشہ بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکیر کھینچی، اور اس لکیر کے ارد گرد کچھ لکیریں کھینچی، پھر اس چوکور کے باہر کچھ لکیریں کھینچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ دیکھ لو، جس چوکور کے اندر میں نے لکیر کھینچی ہے یہ انسان کی عمر ہے، اور جو چوکور کے باہر لکیریں کھینچی ہیں یہ اس کی امیدیں ہیں، اور یہ چوکور دائرہ جو میں نے کھینچا ہے یہ اس کی موت ہے۔ یہ اپنی موت کو کراس کر کے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، مگر اس سے پہلے تو اس کی موت کھڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، مجھے اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب آ جائے، اس لیے لمبی لمبی امیدیں بھی ایک خطرناک چیز ہیں آخرت سے غافل کرنے کے لیے۔ اس لیے لمبی امیدیں لگا کر نہ بیٹھو، رب نے جو دیا ہے وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے اپنی آخرت کا بھلا چاہنا شروع کر دو۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت سے اپنے آخرت کا بھلا چاہو۔ عزت دی ہے، تمہاری دو آنکھوں کی شرم سے کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے تو اس عزت کا استعمال آخرت کے لیے کرو۔ اللہ نے تمہیں لیڈر بنایا ہے، قوم میں منصب دیا ہے، اپنے منصب سے آخرت کا بھلا چاہو۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اپنے مال سے آخرت کا بھلا چاہو۔ اللہ نے تمہیں صحت اور تندرستی دی ہے، اس سے اپنی آخرت کا بھلا چاہو۔ اپنی آخرت کو آباد کرو۔
لمبی لمبی امیدیں یہ آخرت کے حوالے سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں نے ایک حکایت بہت پہلے کہیں پڑھی تھی کہ کسی نبی کی امت میں ایک شخص تھا جو بڑا پرہیزگار تھا، دیندار تھا، عبادتوں میں رات دن لگا رہتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے نبی سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے وہ مجھے بتا دیں۔ غالباً انہوں نے بتایا کہ تمہاری عمر 1000 سال کی ہے۔ اب اس نے یہ سن لیا کہ 1000 سال کی میری عمر ہے، تو ابھی سے کیا مجھے موت پڑی ہے کہ ابھی سے نیکیاں کروں؟ لمبی عمر ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، انجوائے کرتا ہوں، جو چاہیں وہ کھاؤں، جو چاہیں وہ کروں، اپنی مرضی کے مطابق چلوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ جب اس کو پتا چل گیا کہ میری عمر اتنی ہے، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا، یہاں تک کہ جب اس کی زندگی کا آخری سال آیا تو اسے یاد آیا کہ اب میرا آخری سال ہے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ گناہ معاف ہو جائے، 1 سال میں نیکیاں کر لوں تو بخشش مل جائے۔ مگر جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں توبہ کر لوں، شیخ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے نا کہ جو شخص توبہ کو ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، امام غزالی فرماتے اس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ کسی نے درخت لگایا، کاٹنا چاہ کہ کاٹ دوں مگر چھوڑتا رہا، آج نہیں کل کاٹوں گا، آج نہیں کل کاٹوں گا، یہاں تک کہ وہ درخت بہت مضبوط ہو گیا اور یہ بڑھاپے میں چلا گیا۔ اب یہ کاٹنا بھی چاہتا ہے مگر کاٹنے کی طاقت نہیں، چونکہ درخت مضبوط ہو گیا، یہ کمزور ہو گیا۔ توبہ میں ٹال مٹول کرنے والوں معاملہ یہی ہو جائے گا۔ اس کو پتا چل گیا میری عمر اتنی زیادہ ہے، جب آخری سال آیا تو اسے یاد آیا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مگر گناہ پر گناہ کر کے وہ گناہوں کا درخت مضبوط ہو چکا تھا۔ اب اس کے نفس نے اس کو کہا کہ ابھی کیا موت آنے والی ہے، ابھی تو پورا سال باقی ہے، پورے 12 مہینے ہیں، اتنے ہفتے ہیں، اتنے دن ہیں، اتنے گھنٹے ہیں، آخری مہینہ آئے گا تب توبہ کر لینا۔ تو پھر اس کے نفس کے بہکاوے میں وہ لمبی امیدوں میں لگا، یہاں تک کہ آخری مہینہ آ گیا۔ آخری مہینے میں جب اس کو یاد آیا کہ میں توبہ کر لوں، تو پھر اس کے نفس نے کہا کہ ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، لطف اٹھا لیں، لذتیں اٹھا لیں، جو چاہیں کر لیں، آخری ہفتہ آئے تب توبہ کر لینا۔ آخری ہفتہ آیا، ابھی تو پورے 7 دن باقی ہیں، ابھی سے توبہ کیا کرا، آخری دن کر لینا۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے آخری گھنٹہ آ گیا، اس کی جان نکل گئی مگر اس کو توبہ کی توفیق نہ ملی۔ یہ لمبی امیدیں، سرکار فرماتے ہیں مجھے سمجھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ میں شفقتوں کے حوالے سے تمہارے باپ کی منزل میں ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے خطرناک چیز کون سی ہیں۔ یہ ناجائز خواہشات ہیں جو تمہارے لیے خطرناک ہیں، یہ لمبی لمبی امیدیں ہیں جو تمہارے لیے خطرناک ہیں، یہ چیزیں ہیں جو تمہیں راہ حق سے غافل کر دے گی، اور یہ چیزیں ہیں جو تمہاری آخرت کو تمہاری نگاہ سے بھلا دے گی۔ دوستان محترم، اس لیے آج بڑی تعداد میں لوگ غافل ہیں، خوب غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ صبح ہوتی ہے بھاگ رہے ہیں، شام ہوتی ہے آتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے ہیں، صبح جاگتے پھر کام۔ ایک ذرا ایمانی نظر دوڑائیں اس حالت۔ کل تک ہماری داڑیاں کالی تھی، آج سفید ہو گئی، کل یہ پوری سفید ہو جائے گی۔ آج جی رہے ہیں، کل کوئی قبرستان پہنچا دے گا۔ یہ حال ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ہوگا جس کو ہم رات دن دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے نبی کی شفقتوں کی طرف غور کرو کہ کیا شفقتیں کی ہیں، سرکار نے کیا بتایا ہے۔ لمبی لمبی امیدوں میں پڑھ کر کے آخرت کو نہ بھول جاؤ، ناجائز خواہشات میں پڑھ کر کے حق کا راستہ نہ چھوڑ دو۔ یہ ناراض ہوگا، وہ ناراض ہوگا، یہ ناجائز خواہشات میں پڑھ کر کے
ہم نہیں جائیں گے، وہ نہیں بلائے گا، ہم نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا. یہ عجیب عجیب قسم کے معاملات لوگوں کے ہیں جس نے انہیں حق کی راہ سے غافل کر دیا ہے. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے، لمبی امیدوں سے بچاؤ تاکہ ان خطرناک چیزوں سے بچ جاؤ، راہ حق پر رہو، آخرت کی تیاری کرتے رہو تاکہ دنیا میں بھی شاد و آباد، کامیاب و کامران رہو، اور آخرت کی طرف جاؤ تو وہاں بھی جانے سے پہلے تمہارے لیے تمہارے نام کے گلشن آباد ہو چکے ہوں. اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے، آپ کو، سبوں کو ان تعلیمات دینیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.